اولاد کی صحیح تربیت جہاں واللہ ضروری بھی ہے، وہاں پر میرے لیے یہ صدقہ جاریہ بھی بنے گی۔ آپ کو پتہ ہے نا وہ حدیث پاک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم شریف کی 1631 نمبر حدیث پر موجود ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله، جب بندہ مر جاتا ہے نا تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، تین چیزیں چلتی ہیں، والد صالح یدعو له، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، تین چیزیں بقیہ چلتی رہتی ہیں، سلسلہ جاری رہتا ہے بندے کے مرنے کے بعد بھی، صدقۃ جاریۃ، وہ کوئی اس نے ایسا کام کیا ہے، مسجد بنائی ہے، مدرسہ بنایا ہے، یا عوامی بھلائی اور فلاح کا بہبود کا کوئی منصوبہ، ہاں جی، کوئی نلکا لگا دیا سر راہ گزر، کوئی بلب لگا دیا ہے، کوئی پانی پینے کے لیے انسانوں یا جانوروں کے لیے کوئی ٹھنڈے پانی کا جو ہے کولر کو جو ہے کوئی حوضی بنا دی کہ جانور پانی پئیں گے، ایسا کوئی کام، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به، علم پڑھا گیا، ہاں جی، اور آگے پڑھتا چلا جائے گا، پڑھاتے چلے جائیں گے، ایک یہ دوسرا شعبہ، او ولد صالح یدعو له، یا کوئی نیک بچہ چھوڑ گیا، یدعو له، اس کے لیے وہ دعا کرتا رہے گا۔ یعنی بچوں کی تربیت جو ہے میرے بھائیوں، اس میں جو ہم بہت زیادہ کمی دیکھ رہے ہیں، بہت زیادہ سستی دیکھ رہے ہیں، بس ماں باپ نے سمجھ لیا کہ ہم ان کو اچھا مکان دیں، اچھی گاڑی، اچھا سٹیٹس، اچھا بنگلہ، اچھی تعلیم ہے جی، آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں کی جو ہے، امریکن جو ہے سوسائٹی کا جو ہے، ہاں جی، اس کی تربیت دے کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام ختم کر لیا ہے۔ ایسا قطعاً نہیں عزیز بھائیوں، ہمیں اپنی اولادوں کو جہاں سونے کا لقمہ ہم کھلائیں گے وہاں شیر جیسی نگاہیں بھی ان پر گاڑیں گے۔ وہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کے موبائل میں کیا کیا ڈیٹا جو ہے یوز ہو رہا ہے، ہاں جی، وہ ان کا بولنے کا انداز اور جو ہے یہ کیا کیا ہے، ہر جگہ قدغنِ پابندیاں، ہر جگہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام، ہر جگہ بیریئرز لگا کر جو ہے ان کی طبیعتوں کو فعال بنانا، قرآن و حدیث کے ساتھ جو ہے میچ کرنا ہے۔ ہاں جی، اللہ، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اسلاف اس پر بہت کام کیا کرتے تھے۔ سیدنا حسن چھوٹے بچے ہیں اور آ کر صدقے کے کھجوروں سے جب جو ہے ڈھیر سے جب گزرتے ہیں، صدقے کے کھجور کے ڈھیر سے گزرنے والا یہ نبی کا نواسا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ کے دل کا چین، علی کے جو ہے جگر کا جو ہے سکون اور اطمینان جو ہے وہاں سے گزرے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال دی۔ عزیز بھائیوں، آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال آل محمد کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے درگزر بھی کر سکتے تھے نا، ایک کھجور ہی تھی نا، لیکن آپ نے کوئی اس پر ہاں جی یعنی کوئی ٹرن نہیں لیا، چلو کوئی بات نہیں، بچہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جی بچے نے گالی دی تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، صحیح ہو جائے گا، بچہ ہے نا۔ بچے نے کوئی غلط عمل کیا قرآن و حدیث کے متصادم، تو ہم اس پر الٹا ماں باپ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر وہ منہ چڑھا رہا ہے، اگر وہ جو ہے اونٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، ہاں جی، وہ کسی کامیڈین اداکار کی نکر اور چیٹنگ کر رہا ہے، تو ہم ماں باپ ہنستے ہیں کہ دیکھو جی چھوٹا ہو کر جو ہے کتنی بڑی بات کر رہا ہے، چھوٹا ہو کر کتنی بڑی ایکٹنگ کر رہا ہے، ہاں جی، اللہ اکبر، تو ہم ہنس رہے ہوتے ہیں اور جو ہے حیران ہو رہے ہوتے ہیں اور جو ہے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو پکڑا اور کہا کخ کخ کخ، نکال اس کھجور کو، نکال اس کھجور کو۔ فوراً اس کھجور کو جو ہے سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس کھجور کو فوراً نکلوایا، کہا انگلی منہ مارو اور فوراً الٹی کرو، اس کھجور کو نکالو، اس لیے ان لآل محمد لا تحلون الصدقہ، آپ کو جان لینا چاہیے میرے بیٹے اور میرے جگر کے ٹکڑے کہ آل محمد کے لیے صدقہ کا مال جائز اور حلال۔ یعنی کتنا چیک رکھا ہے، کتنا جو ہے کیمرے رکھے ہیں کہ جو ہے بچہ کوئی بھی ایسی ویسی حرکت نہ کرے۔ عزیز بھائیوں، یہ بچے صاف ستھرا کاغذ ہوتے ہیں، پیپر ہوتے ہیں،
جو کچھ ان پر لکھا جائے گا، جو یہ ماحول اور معاشرے سے سیکھیں گے، ان کے سینے پر، ان کے دل و دماغ پر یہ باتیں نقش ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق جو ہے فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کل مولود یولد علی فطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہاں جی، وہ ان کے والدین ہوتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، کہ اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا نصر آد پرست اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہ ماں باپ جو کچھ اسے ماحول فراہم کرتے ہیں، جس قسم کا ماحول اسے معاشرے میں، گھر بار میں دیا جاتا ہے، بہن بھائیوں اور ماں باپ سے دیا جاتا ہے، ایسا ہی وہ ماحول اپنے جسم و جاں میں فٹ کر دیتے ہیں، اور وہ اسی عقیدے اور نظریے کے عامل بن جاتے ہیں۔ کل مولود یولد علی فطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دل کی تختی سفید ہوتی ہے، چٹی المیدان ہوتی ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی اور نصرانی بنا دیتے ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق ڈال دیتے ہیں، ہوتا وہ فطرت اسلام۔ بچوں کی تربیت میں کسر اٹھا رکھنا، یہ مستقبل کی نقصانات اور مستقبل کے اندر جو ہے خسارے اور ٹوٹے کا جو ہے ذریعہ اور سبب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ اپنے بچے کو بلا رہی ہیں، ادھر آؤ بچے۔ نعمان فرماتے ہیں میری اماں مجھے بلا رہی ہیں، اور کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں چیز دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نعمان کی اماں، کیا دینا چاہتی ہو بچے کو؟ کیا بلا جو رہی ہو تو دینا کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا جی بس ہاں جی میں اس کو کھجور دینے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اسے بلا کر کھجور نہ دیتی تو تیرے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا، جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں، کوئی قرضہ لینے والا آ جائے نا جسے ہم نے ٹالنا ہو، ہاں جی، اول تو فون ہی بند کر دیتے ہیں، ہاں جی، فون ہی نہیں اٹھاتے، ہاں جی، اور یا پھر اگر وہ در پر آ ہی جائے اپنے قرضے کا تقاضا کرنے کے لیے تو بچوں کو ہم نے پہلے سے فیڈ کیا ہو جاتا ہے کہ ایسا ویسا بندہ، فلاں فلاں نام کا بندہ جو آئے تو آپ نے جھٹ سے کہنا ہے کہ ابو ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ بھی معصوم ہو تو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پر نہیں ہوں، وہ بھی اس طرح سے جو ہے پٹی، ہاں جی۔ تو عزیز بھائیو، یہ سب تربیتیں، یہ سب جو ہے تربیتوں کا فقدان جو ہے، یہ سب جھوٹ کا پلندہ جو ہے اللہ مالک الملک کی نافرمانی۔ سیدنا لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو وصیتیں کر رہے ہیں، جو تربیت اولاد کے زرعی اصول ہیں، چمکتے دمکتے گولڈن ٹپس ہیں، گولڈن ٹپس۔ سیدنا لقمان کو جانتے ہیں نا، ہاں جی، نبی تو نہیں ہے لیکن انہیں اللہ پاک نے حکمت اور دانائی دی تھی۔ ان کے نام سے ایک سورت لقمان بھی ہے اپنے قرآن کریم کے اندر، اور بہت ساری خوبصورت ان کی جو ہے گولڈن اور سنہری وصیتیں ہیں۔ یا بنی لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلا کر۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، ایک عظیم وصیت یہ کہ کیا ہے میرے بیٹے تو شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا بھاری جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، جرم عظیم۔ عقیدے کی درستگی سمجھائی۔ ہمارا بچہ بھی حدیث پاک کے اندر کہ جب تمہارا بچہ بولنے کے قریب ہو تعلموا لا الہ الا اللہ، انہیں لا الہ الا اللہ سکھا، انہیں عقیدہ توحید پر جو ہے درستگی اور اس کی اہمیت کا اندازہ جو ہے توحید کا مفہوم جو ہے پتہ ہونا، یعنی اسے پتہ ہو کہ پوری کائنات کا خالق اور مالک جو ہے حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، نفع نقصان کا مالک جو ہے دستگیر، لجپال، روشن ضمیر، داتا، گنج بخش، رنج بخش جو ہے وہ اللہ ہے۔ وہ بچوں کو اس کے چھوٹے سے دماغ میں، اس کی چھوٹی سی ڈائری میں جو ہے یہ بات شروع دن سے جو ہے بٹھانی چاہیے، جب وہ بولنا سیکھے، اسی کو پکارا جائے، اسی پر امیدیں، اسی پر جو ہے اسی سے دعائیں، اسی پر توکل، اسی پر بھروسہ جو ہے اللہ اکبر جو ہے۔ تو سیدنا لقمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے بچے کو جو ہے وصیتیں کریں، لا تمشی فی الارض مرحا، لا تمشی فی الارض مرحا، بچے زمین پر اکڑ کر نہ چلا کر، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو ایسا کرے گا نا جو ہے اکڑ کے چلے گا، تکبر کی چادر پہنے گا تو اتنا تو کر نہیں سکتا کہ زمین کو پھاڑ دے، اتنا تو کر نہیں سکتا کہ تو آسمان کی بلندیوں کو چھو جائے، ہاں جی، تیرے پاس ہے تو کچھ نہیں، تو یہ اکڑ کس کام کی ہے؟ تو بیٹا تمشی فی الارض ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو عزیز بھائیو، شروع دن سے نیکیوں کی ترغیب دے رہے ہیں سیدنا لقمان علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے بچے کو نیکیوں کی ترغیب دی جا رہی ہے۔
ہم بھی جو ہے بھائیوں بچے کو ترغیب دیں، بیٹے دیکھو اللہ نے ہمیں ایسے تھوڑی بنایا ہے، ہاں جی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کبھی اس سے بیٹھ کے کوئی ایسی ویسی بات کی ہے ہم نے جو ہے جس سے اس کا عقیدہ صحیح ہو، جس سے وہ جنت کی لائن اور سڑک پر چلے، جس سے اسے نیکیوں کا حرص اور طمع پیدا ہو، جس سے وہ جو ہے جنت کی شاہراہ کا ہاں جی راہی بن جائے۔ اللہ اکبر، سیدنا لقمان سمجھا رہے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، اے بچے اگر تم نیکی کا ذرہ بھی کرے گا نا اللہ پاک اس کو بھی تیرے سامنے کر دیں۔ اگر تو نیکی کا کوئی ذرہ بھی کرے گا، چھوٹی سی نیکی بھی ہوگی تو وہ بھی زمین و آسمان کے اندر اللہ پاک جو ہے اس کو بھی تیرے سامنے کر دے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک چیزوں کو بھی جو ہے جاننے والا ہے، لطیف خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے، یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے بچے، یہ لقمان ہے، سورہ لقمان، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیا کر، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور نیکی کا حکم کر، برائی سے روک۔ کتنی خوبصورت باتیں ہیں، اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو نیکی کے کام کو کرنے میں، نیکی پہنچانے میں، برائی سے روکنے میں اگر کوئی تم پر کوئی مصیبتیں پریشانی آتی ہیں تو اس پر صبر کرنا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے بیٹے، ایسا کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، اسلاف جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بڑے کانشیس ہوتے تھے، بڑے فکر مند ہوتے تھے، اور ہم نے یہی سمجھ لیا ہے کہ ان کے لیے خوراک کا، لباس کا، رہائش کا بندوبست کر دو، بس یہ میرے ذمہ ہے، اور اس کے لیے بندہ 24 گھنٹے مشین بن کر کمائی کی لگا پڑا، مشین بنے، اور پتہ ہی پرواہ ہی نہیں، اس سے پوچھے نہیں کبھی کہ یار تم نے نماز پڑھی ہے، بچی نماز پڑھی ہے، تلاوت ہوئی ہے، آج سورہ کہف پڑھی، آج جمعے کا دن ہے، او بھائی کیا کیا ہے، ہاں جی بتاؤ جی مجھے آج کی یہ نہیں پوچھے گا، ہاں بھی فلاں سکول کیوں نہیں گیا، فلاں کام پہ کیوں نہیں گیا، فلاں دنیا کے معاملات کو ڈسکس کریں گے، اس پر ڈنڈا چھوٹا برسائیں گے، لیکن دین کے حوالے سے کوئی پرواہ نہیں۔ ہمارے اسلاف کس قدر جو ہے، نہ کھانے کے آداب سکھائے ہیں، نہ واش روم میں جانے کے آداب سکھائے ہیں، نہ گھر میں آنے جانے کی بات کی ہے کہ کیسے آنا چاہیے، کیسے جانا چاہیے، یہ حالانکہ یہ بنیادی آداب ہیں۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بچہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا، چھوٹا تھا، کھانے کا وقت ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا، کھانے کے تھال میں ہاں جی اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے بھی ہاتھ ڈال دیا، کبھی بچہ تھا نا، کبھی ادھر ہاتھ ڈالوں، کبھی ادھر ہاتھ ڈالوں، کبھی ادھر ہاتھ ڈالوں، یعنی کھانے کا جو انداز ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے ہوتا ہے نا، جو شریعت بتلا رہی ہے اپنی طرف سے کھانا، اپنی سائڈ سے کھانا، جہاں میں بوٹی دیکھوں، جہاں ادھر ادھر جانا، ہاتھ گھما رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اور یا غلام بچے، سم اللہ کا نام لے کے کھا نا، بسم اللہ پڑھ دوں، تو نے تو ایسے جا کے حملہ کر دیا، ہاں جی جیسے کوئی انڈیا کی فوج پہ حملہ کیا جاتا ہے، بھی کھانا ہے سم اللہ کا نام لے، اور کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھا یار، سجے ہاتھ سے کھا، یعنی تربیت کی ہے، بچے کو دیکھا ہے کہ ادھر ادھر جا رہا ہے، راستے صراط مستقیم سے ہٹ رہا ہے، تو فوراً اسے ٹوکا اور کہا سم اللہ کا نام نے، کل بیمینک، اپنی دائیں ہاتھ سے کھا، ومما یلیک، جو تیری طرف سے ہے نا اپنی سائڈ سے کھا، اپنے سامنے سے کھا، جو ہے ادھر ادھر یہاں جی ٹاما کوئی نہ مار، جو ہے اپنی جانب سے کھا۔ بچہ گالی دیتے ہیں ہم خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچے کو گالی گلوچ اور فحش گوئی سے، اس سے جو ہے گفتگو سے، گندی گفتگو سے، لوز ٹاکنگ سے جو ہے اجتناب کرنا سکھاؤ، اسے بتاؤ اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ فحش قسم کی گفتگو ہو رہی ہے، ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، کھیلنے بچے میدان میں تھوڑی سی تو تکار ہوئی تو مار کوٹ کے ساتھ گالیوں کا تبادلہ اور جو ہے برسات اور بچھاڑ، اور اسے بتانا چاہیے من الکبائر شتم الرجل والدیہ، یہ بہت بڑی برائی ہے، بہت بڑا جرم ہے کہ بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کی حضور کتنا بدبخت ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے گا، آپ نے فرمایا ہاں،
جب بندہ کسی اور کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے بدلے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو گویا اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ وجہ تو یہ بنا ہے نا، ریزن یہ بنا ہے، یہ کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دیتا بدلے میں وہ اس کو نہ دیتا، گویا اس نے ہی یہی بنیاد بنایا، اس نے گالی دی اپنے ماں باپ کو، اور یہ بہت بڑا جرم متفق علیہ حدیث۔ صفائی کا پتہ نہیں ہے، بچہ ہے چھوٹا، ہم کہتے چلو کوئی نہیں ٹھیک ہے جی، نہ اس کو دانت صاف کرنا سکھایا، نہ اسے مسواک کی عظمت کا پتہ ہے، نہ اسے اپنے جسم و جان لباس کو صاف کرنے کا پتہ نہیں۔ سمجھانا چاہیے کہ الطہور شطر الایمان، بچوں کی تربیت یہ انتہائی نازک مرحلہ ہے اور ضروری اور لازم باتیں ہیں بھائیوں۔ ہاں جی، اسے پتہ ہو کہ جو ہے اسے بری صحبت سے بچانا ازحد ضروری، بگڑنے کا ذریعہ ہے۔ شروع میں ہم لاڈ اور پیار میں دیکھتے نہیں ہیں، جب وہ اپنی گندی عادات میں راسخ ہو جاتا ہے، پکا ہو جاتا ہے، پھر سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ جب وہ جوئے میں، شراب میں اور سگریٹ نوشی میں، اسموکنگ میں جو ہے جب وہ پختہ کار بن جاتا ہے، ماحول اور مجلس کا رنگ لے کر جو ہے وہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ ہاں جی جوان ہو جاتا ہے، جب ہم سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں کہ یہ کیا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم نے سامنے رکھا ہوتا کہ مثل الجلیس الصالح، نیک لوگوں کی مجلس ایسے ہے جیسے عطار کی دکان ہو، خوشبو والے کی دکان۔ نیک لوگوں کی مجلس میں جب وہ بیٹھے گا تو ہاں جی ظاہر ہے دکان، جب پرفیومر کی دکان پر بندہ جائے گا نہ خریدے وہ ہدیہ نہ دے، لیکن ناک کے نتنوں میں اس کی خوشبو تو چلی جائے گی نا۔ دکان میں جائے گا، عطار کے پاس بیٹھے گا، اگر وہ لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھے گا تو کیا ہے، وہ بالکل اس کا بھٹی کے ساتھ، لوہار کے ساتھ کوئی بھی نہ ہیلپ کرے، کچھ بھی نہ خریدے، اس کے ساتھ بیٹھنا ہی اس کا دھواں اور سڑاند اور بدبو اس کے نتنوں کے اندر جا کے بے چینی اور بے قراری پیدا ضرور کرے۔ یہ مجلس ہے، نیک لوگوں کی مجلس میں اسے بیٹھنا سکھائے، کم از کم اسے خوشبو تو آئے گی نا۔ لان تان، یہ جوئے اور یہ شراب نوشی اور جو ہے یہ جتنے بھی فحاشی معاشرے کی یہ ابتری آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، یہ تربیتوں کا فقدان ہے۔ بچوں کو دیکھ، اپنے بچوں کو موسیقی سے روکیے۔ ہر تیسرا بچہ کان میں ٹوٹیاں لگائے ہوئے میوزک سنتا ہوا گنگناتا ہوا جا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں یقین کرو گلیوں میں کھڑی ہوئی جو ہے اپنے جسم کو جو ہے ڈانس کے انداز میں حرکت دیتی ہوئی نظر آتی ہے، شاید آپ نے دیکھا ہو۔ ظاہر ہے جو ماحول انہیں پرووائڈ کیا جا رہا ہے، گھروں میں جو ٹی وی اور جو ڈرامے، جو یہودی پروفیسر بٹھا کر جو ہے وہ آج کے تھنک ٹینک جو ہیں اور جو ہے اللہ معاف فرمائے جو کچھ بچے دیکھیں گے، ظاہر ہے وہ اس پر ایکٹ اپون کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، نقال ہوتے ہیں نا، جو ماحول دیکھ کے ان کی نقالی کرتے ہیں، ماحول سے اثر رسوخ اختیار کرتے ہیں۔ بچوں کے معصوم دماغوں پر جو ہے ان کے اثرات تا حیات ان کی مجموعی زندگی جو ہے ان کے مزاج کا حصہ بن جاتے ہیں، جو کچھ وہ دیکھتے ہیں ویسے ہو جاتے ہیں۔ انہیں بتانا چاہیے کہ بھائی یہ اس سے دل مردہ ہوتا ہے، نفاق پیدا ہوتا ہے، اخلاق میں عادات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جہاں ہم نے دعائیں کرنی ہے نا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جہاں ہم دعائیں کریں گے وہاں ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان بچوں کی صحیح انداز سے، مصطفی نبوی انداز سے جو ہے تربیت کریں۔ صحابہ کرام اس پر بڑے کام کرتے تھے، صحابیات اس پر بڑی متفکر تھے۔ سیدنا انس کی والدہ لے کر آ گئی، 10 سال کا بچہ ہے یا اس سے چھوٹی سی عمر کا، چھوٹے بچے کو لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا کے آگے کہہ رہی ہے حضور میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، میں یہ بچہ آپ کا خادم بنانے کے لیے، پتہ تھا نا کہ اس مجلس میں رہ کر میرا بچہ جو ہے کندن بنے گا، ہیرا بنے گا، ہیرا۔ چھوٹا بچہ اور لا کے جو ہے مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا اور کہا جی یہ میں آپ کے لیے ہدیہ لائی ہوں کہ آپ کا خادم بن کے جی۔ اور ایسی تربیت کی سیدنا انس خود فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک، کتنا خوش نصیب بچہ ہے کہ 10 سال جسے نبوت کا چہرہ اقدس نظر آتا رہے، اس سے بڑھیا کیا بات۔ ارے جس نے ایک دفعہ دیکھا ایمان کی حالت میں اس پر جنت واجب ہو گئی، جہنم حرام ہو گئی جو ہے، اور یہ تو 10 سال تک محمدی یونیورسٹی کا طالب علم بنا رہا اور سیکھتا رہا۔ اس وقت کی مائیں ایسی ہوتی تھی، اس کے لیے اگر کوئی ماحول ہے تو میرے محبوب کا وہ ماحول ہے، میں اسے وہاں چھوڑ دیا۔
خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کی بہت بڑی شاعرہ تھی، اور اس وقت تک بھی مورخین نے لکھا ہے کہ اس سے بڑھیا کوئی شاعرہ نہیں آئی۔ خنسا قادسیہ کے میدان جب سجا تو یہ خنسا اپنے 4 بیٹیاں، چاروں کڑیل نوجوان، ان کو بلاتی ہے اور شاعری کے انداز میں انہیں نصیحتیں کرتی ہے کہ بیٹے جس طرح تم ایک ماں کی اولاد ہو اسی طرح ایک باپ کی اولاد ہو، یعنی تمہارے نسب میں کوئی میں نے بٹا نہیں لگایا، تمہاری عزت میں ناموس میں کوئی جو ہے رگڑا نہیں لگایا میں نے، تم ایک باپ کی اور ایک ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہو، ایک باپ کی اولاد ہو، لہٰذا کل جب جو ہے جنگ چھڑ جائے، کافروں اور مسلمانوں کا ٹاکرا ہو جائے تو میں یہ نہ سنوں کہ تمہیں پیٹھ پر جو ہے زخم آیا ہے، سینے پر زخم کھانا اور آگے بڑھتے چلے جانا کہ اسلام میں اللہ کے نبی کی عزت اور حرمت کے لیے کٹ مرنا کتنا بڑا پروٹوکول ہے، کتنا بڑا ہاں جی اس پر اجر و ثواب ہے، ہاں جی تو اس پر آگے بڑھتے جانا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ وہ تو شاعری سنا رہی تھی نا، شاعری کے انداز میں اپنے بچوں کی وصیت کرے۔ صبح جب جنگ چھڑی، میدان کارزار سجا، تیر و تلوار کی تفنگ کی جو ہے یلغار ہوئی، تو جو ہے یہ بچے جو ہے ایک ایک بچہ آگے بڑھتا تھا اور اپنی ماں کی اس ایڈوائسز کو، ان کی وصیت کو جو ہے شاعری کے انداز میں ریپیٹ اور ریکال کر کے آگے بڑھتا چلا جاتا، حتیٰ کہ وہ جو ہے شہید ہو جاتا ہے، شہید اس طرح پھر اور ایک بار آگے بڑھتا، ایک اور آگے بڑھتا، یعنی تربیتیں دیکھو، ایک ماں نے اپنے کڑیل نوجوانوں کو کس سطح پر جو ہے پالا اور کتنا محبت رسول کے انجیکشن لگائے جو ہے جی اللہ اکبر کبیرہ کے پیچھے کوئی نہیں ہٹا، چاروں شہید ہو گئے، چاروں شہید ہو گئے، یہ کیا بات ہے۔ اور ماں بھی کتنے جگرے والی ہے، جب چاروں کی شہادت کا جو ہے پتہ چلا تو جو ہے آ کے اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے 4 کڑیل نوجوان قبول کر لیے، اور مجھے تیری رحمت سے امید ہے کہ تو ان چاروں کے ساتھ مجھے بھی جو ہے جنت میں داخلہ دے دے۔ تربیتیں تھیں نا۔ میں آپ کو یقیناً کہہ رہا ہوں بھائیو، بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ سکول کالج یونیورسٹیوں میں اتنا کچھ ہم خرچ کر دیتے ہیں، اور مسجد کے حوالے سے، قاری صاحب کے حوالے سے بندہ وہ چنتے ہیں جس کا اپنا ہی قرآن صحیح نہیں ہوتا، اسی لیے کہ وہ سستا مل جاتا ہے نا، 500-700 میں 1000 میں جو ہے گھر آ کے پڑھا دیتا ہے، چھان پھٹک نہیں کرتے اس کا عقیدہ کیسا ہے، وہ کیسا قرآن پڑھتا ہے۔ ارے آج کے بچے کل کا سرمایہ ہے، انہوں نے تو آگے جوان ہو کر کی پوسٹ پر بیٹھنا ہے، انہی میں سے کوئی وزیر اعظم بنے گا نا، انہی میں سے کوئی گورنر بنے گا۔ اگر ان کی تربیت نہیں ہوگی تو وہ شیخ رشید کی طرح سے جو ہے قل هو اللہ احد پڑھتے پڑھتے 4-5 دفعہ ٹامک ٹوئیاں مارتے مارتے اسے سورہ اخلاص ہی کوئی نہیں آئے گی، ہے کہ نہیں؟ اور وہ سلمان تاثیر کی طرح سے اس کو کچھ بھی نہیں آئے گا، بار بار کوشش کرے گا، سورہ اخلاص جو قرآن کریم کی چھوٹی صورتوں میں وہ ایک وزیر کو نہیں آ رہی۔ اور کبھی ہمارا وقت کا وزیر اعظم یہ کہے گا اذان سن کر کے اذان بج رہا ہے، اذان بج رہا ہے، سنا ہوگا ہمارے ایک سابق وزیر اعظم، یعنی تربیتوں کا انداز دیکھیے کہ اسے یہ نہیں پتا بھی اذان بجتی نہیں ہے، اذان دی جاتی ہے، اذان پکاری جاتی ہے، اور وہ وقت کا وزیر اعظم جسے دنیا ایوارڈ دینے پر کھڑی ہوئی ہے کہ جناب اس جیسا مقرر اور شعلہ بیاں، ہاں جی شہید ابن شہید جو ہے وہ اس طرح کوئی آیا کوئی نہیں ہے جس طرح کہ یہ خطیب ہے، اسے یہ نہیں پتا لو جی اذان بج رہا ہے، تقریر کے دوران ایک دفعہ اذان ہونے لگ گئی تو کہنے لگا اذان بج رہا ہے۔ تربیتیں ہیں نا، انہوں نے آگے بڑھنا ہے، تو ہم اگر ان کی تربیت میں کسر چھوڑ دیں گے، کمی چھوڑ دیں گے، یہ پنیری ہے، نرسری ہے بھائیو، آپ دیکھیں نرسریوں میں جا کے جو ہے خود روب جڑی بوٹیوں کو کس طرح سے تلف کیا جاتا ہے، کپاس کی جو ہے فصل میں کتنا انویسٹمنٹ کر کے خود روب جھاڑیاں اور بوٹے وہاں سے تلف کیے جاتے ہیں کہ یہ ہماری فصلوں کو نقصان نہ دیں، تو یہ ہماری فصل بچے، کل کے نوجوان، کل کے یہ وزیر اعظم، اگر ہم نے ان کے اندر پنپنے والی گندی عادات کو تلف نہ کیا، کرش نہ کیا، تو میرے بھائیو یہ وہ عادتیں ان کے اندر ان کے مزاج کا حصہ بن جائیں گی، اور پھر ہم جو ہے سر پھٹک کر بیٹھ جائیں گے جو ہے کہ یار یہ کیا بنے۔ وہ بچے ہی تو تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہی تھے نا، جو بدر میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا میدان کارزار میں کہ کس طرف جو ہے مجھے کھڑا ہونا چاہیے، کون کہاں ہے،
میں میدان کا جائزہ لے رہا تھا تو میرے کندھے کو، دائیں کندھے کو آ کے ایک بچے نے، 12 سال کا بچہ ہے اور میرے کندھے کو ہلا رہا ہے کہ اخبرنی یا امی، اے میرے چچا، اخبرنی این ابی جہل، ابو جہل کہاں ہے، ہمیں خبر دیجئے۔ میں نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا تو اتنے میں بائیں کندھے کو ہلانے والا کوئی 13 سال کا بچہ ہوگا، وہ کہتا چچا مجھے بتا ابو جہل کہاں ہے۔ میں دونوں کی طرف حیرت اور حیرت و استعجاب سے دیکھ رہا ہوں کہ یارو یہ چھوٹے چھوٹے بچے، 12-13 سال کے بچے، اور پوچھتے کس کے ہیں، کس کا پوچھ رہے ہیں؟ کافروں کی فوجوں کے سردار کا، ابو جہل کا۔ میں نے کہا یارو تم نے کیا کرنا ہے، تمہیں نہیں پتا؟ گردش کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ حالی صاحب نے رحمت اللہ علیہ، حالی صاحب نے نقشہ کھینچا ہے تو گردش کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ تو بچے برجستہ جواب دیتے ہیں کہ وہ دستہ کب تلک روکے گا موت کا رستہ۔ چچا جی ہمیں بتائیے، اخبرنی این ابو جہل، یعنی تربیت اس طرح ہوئی ہے، ماں باپ نے ایسے سمجھایا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے یوں لوریاں دی ہیں ان کو کہ جو ہے اللہ بچے کے دل میں کائنات کے امام کی محبتوں کا یوں طوفان امڈ آیا ہے۔ کہتا چچا مجھے بتاؤ، وہ کہتا چچا مجھے بتاؤ، ہم نے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ ہاں جی سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، ہمیں میری ماں نے بتایا ہے کہ وہ ہمارے کائنات کے امام کو گالیاں دیتا ہے، ہمیں رب کعبہ کی قسم ہے ہم اپنی زندگی ان پر نچھاور کر دیں گے، ہم اس کو مار دیں گے یا خود مر جائیں گے، ہمیں بتاؤ این ابی جہل۔ میں نے جب دیکھا کہ بھائی ان کے تو ارادے بڑے مستحکم اور جو ہے مضبوط نظر آتے ہیں، میں نے کہا وہ دیکھو وہ جو فوجوں کو جو ہے کمانڈ کر رہا ہے، ہاں جی وہ بندہ ابو جہل ہے۔ کہتے ہیں میری لبوں سے آواز ابھی نکلی تھی، ابھی الفاظ پورے نہیں ہوئے تھے کہ بچے بجلی کے چمک کی طرح سے بھاگے اور جا کر گھوڑے پر جو ہے وار کر دیا، ایک نے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی، ہاں جی ابو جہل لڑکتا ہوا نیچے گرا، اس کی گردن پر جو ہے ایک نے چھری جو ہے تلوار چلا دی جو ہے، اور جو ہے ہاں جی نعرہ تکبیر بلند کر کے کہتا ہے قتل عدو اللہ، اللہ کا دشمن ہم نے قتل کر دیا۔ دونوں میں سے ہر بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، میں نے قتل کیا، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ تربیتیں جب ہوتی ہیں تو میرے بھائیوں پھر بچے یوں پروان چڑھتے ہیں، پھر ان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبتوں کے یہ یوں سوتے پھوٹتے ہیں، پھر یوں انہیں دنیا کی زندگی جو ہے زیب و زینت جو ہے ہیچ نظر آتی ہے، دنیا کا یہ مال و متاع جو ہے عارضی نظر آتا ہے، دنیا کا یہ جہان مسافر خانہ نظر آتا ہے۔ وہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں، صراط مستقیم کی طلب کرتے ہیں، وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کے جو ہے وہ اس گھٹی میں پڑ جاتی ہے، انہیں جو ہے جنت میٹھی لگنے لگ جاتی ہے، جنت کی تیاریاں جو ہے شروع کر دیتے ہیں، برائیوں سے، اخلاق رذیلہ سے، گالی گلوچ سے، شراب نوشی سے، سموکنگ سے، سب گندی حرکتوں سے بچا کر جو ہے اپنے آپ کو صاف طیب و طاہر اور پوتر جو ہے مزکہ مصفہ بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ زندگی اصل کیا ہے۔ ہمارے اسلاف نے بڑا کام کیا ہے، واللہ ہم بہت پیچھے ہیں بچوں کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے۔ امام ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے استاد ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ربیعۃ الرائے مدینہ منورہ کے اس وقت بہت بڑے امام، مصلی نبی پر جنہیں نماز پڑھانے کا شرف حاصل۔ اپنے وقت کے استاد، امام مالک کے بھی استاد، کہنے لگے ان کا ابو تھا فروغ، فوجی آدمی تھا، تو دمشق کے بادشاہ نے، خلیفہ نے کچھ فوج بھیجی لشکر کشی، تو اس میں فروغ کا بھی نام، امام ربیعۃ الرائے کے والد کا۔ اب والد جا رہا ہے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، امام ربیعۃ الرائے پیدا نہیں ہوئے ابھی ماں کے بطن میں، تو ان کا ابا فروغ فوجی کمیشن پر یا فوجی جو ہے مشن پر جو ہے روانہ ہے، اور اپنی مسز کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو بھی بچہ پیدا ہونا، یہ 30,000 اشرفیے ہیں، ان کو بھی اس کی تربیت پر خرچ کرنا اور اس کو کمال درجے کا مسلمان بنانا میری یہ چاہت ہے، پتہ نہیں میں کب آؤں یا نہ آؤں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اپنی مسز کو یہ ایڈوائسز کر کے جا رہے ہیں 30,000 اشرفیے رکھیے، اور یہ بچہ جو بھی پیدا ہو، بچی یا بچہ، اس کی تربیت میں کوئی کمی اور کسر نہیں چھوڑنی۔ 27 برس گزر گئے، 27 برس آگے۔ اب ایسے تو نہیں ہوتا تھا نا، لشکر پہ لشکر آگے، ملکوں سے ملک فتح ہوتے 27 برس کے بعد فروغ جب اپنے دروازے پر واپس آتے ہیں، ہاں جی، تو قدرتی یہ بھی مسجد سے آ رہے ہوتے ہیں، امام ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ، انہوں نے گھوڑے سمیت اندر جو ہے، امام ربیعہ نے فوراً گھوڑے کی لگام پکڑی اور کہا انت دخلت حرمی،
یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن تو میرے گھر میں داخل ہو گیا. باپ کو کہہ رہے ہیں، یعنی انہوں تو دیکھا ہی کوئی نہیں تھا نا ابا، یعنی 27 برس کے بعد آیا ہوا ہے، وہ تو پیدا ہی کوئی نہیں ہوئے تھے، اب تو یہ عالم شباب میں ہے. کہا گھوڑے کو پکڑ کے تو اللہ کے دشمن میرے گھر میں بغیر اجازت کے، کہا تو پہلے سے میرے گھر میں ہے، یہ تو گھر میرا ہے، تو کہاں سے آ گیا؟ تو تکار شروع ہو گئی، گرمی شروع ہو گئی. ہاں جی، اوپر کوٹھے پر اماں نے یہ باتیں سن لی. کہا بیٹا اور ربیہ آ جاؤ، لے آؤ، یہ تمہارے ابا ہیں، لے آؤ یہ. ہاں جی، تو معافی مانگی، جب پھر بغل گیر ہوئے، رونا شروع کر دیا، ابا حضور مجھے معاف کیجیے. ہاں جی، اپنے وقت امام بنے ہوئے، پتہ کوئی نہیں ہے. صبح ہو گئی تو امام ربیعۃ الرائے چونکہ مسجد نبی کے امام تھے تو انہوں نے تو نماز پڑھانی تھی، وہ جلدی چلے گئے. پیچھے سے اہلیہ نے اٹھایا کہ آپ بھی نماز پڑھائیے مسجد نبی میں. مسجد میں جب نماز کے بعد ہاں جی ان کو جگہ لیٹ گئے تو جگہ دور ملی، تو مسجد نماز کے بعد درس شروع ہو گیا حدیث پاک کا. تو وہی بندہ ربیعۃ الرائے مسجد نبوی کے ممبر و محراب پر اللہ کے حبیب کے فرمان سنا رہا ہے. ہاں جی، بڑے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں، نظر کوئی نہیں آ رہا کیونکہ بندہ مجمع اتنا ہے، وہ دور بیٹھے ہوئے ہیں، نظر نہیں آ رہے کہ کون بندہ ہے. ہاں جی، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ بندہ عالم کون ہے؟ کمال کی گفتگو ہے، ایسے دل میں اترنے والی گفتگو کی جا رہی ہے. اللہ اکبر اللہ، دلوں کو روشن کرنے والی، روح کو مہکانے والی گفتگو ہے. کون بندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی آپ لگتا ہے کہ نئے نیو کمر ہیں، نئے تشریف لائے ہیں اس شہر میں، مدینہ النبی کے اندر جو ہے آپ نئے آئے ہیں لگتا ہے. آپ کو نہیں پتہ یہ امام ربیعۃ الرائے ہیں. امام ربیعۃ الرائے امام مالک کے بھی استاد ہیں، اس وقت مصلی نبوی کے ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے امام. اچھا، یہ دل تو دھک دھک کرنے لگے کہ میرا بیٹا اللہ نے اتنا بڑا مقام دے دیا. چلو بہرحال گھر تشریف لائے اور بیوی کو کہنے لگے بھلے مانس، میں نے جو آپ کے بچے کا جو پروٹوکول دیکھا ہے نا، کمال، اللہ نے انہیں کمال رتبہ دیا ہے، کمال شان دی ہے. ہاں جی، تو پھر تھوڑی دیر ٹھہر کے پوچھتے ہیں کہ اچھا وہ میں نے 30,000 اشرفیاں دی تھی آپ کو، اس کا کیا بنا؟ کہنے لگی اچھا اللہ کے بندے آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ 30,000 اشرفیاں آپ کو اچھی ہیں، وہ آپ کو بہتر لگتی ہیں، یا یہ پروٹوکول آپ کو بہتر لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا نبی کے مصلی کا وارث بن جائے، نبی کے ممبر و محراب پر جو ہے اس کے فرمان سنائے، یہ آپ کو اچھا لگتا ہے، یہ وہ 30,000 آپ کو بات ہے؟ اللہ کی قسم جو ہے میرے بیٹے کے عزت و آبرو کے مقابلے میں یہ 30,000 اشرفیاں تو ٹھیک رہی ہیں، کچھ بھی نہیں. تو بیوی کہنے لگی، یعنی بیوی بھی تو ظاہر اللہ والی تھی نا، اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ہے پیچھے رہنے والی نہیں تھی. اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے وہ 30,000 تیرے بچے کی تعلیم اور تربیت پر صرف کیا ہے، آج اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے. کہتے ہیں میں نے 27 برس تک آدھی دنیا دیکھی ہے، میں نے اتنا بڑا عظیم انسان نہیں دیکھا جو تو نے میرے بچے کی تربیت کرنے پر جو ہے اللہ نے جو اس پروٹوکول. عزیز بھائیوں، ہم بھی جو ہے اس پر خود سوچیں. آج معاشرے کا جتنا فساد اور بگاڑ ہے وہ صرف اسی نیو جنریشن کو شتر میں مہار چھوڑنے پر، اس نرسری کو بیکار، اس کی صحیح تراش خراش نہ کرنے کی وجہ سے پھر یہ معاشرے میں ڈاکو پیدا ہوتے ہیں، چور اور لٹیرے لفنگے عزتوں کے جو ہے ڈاکو جو ہے پیدا ہوتے ہیں. اگر ہم نے شروع سے ان کو محمدی اور اسوہ نبوی پر جو ہے تیار کیا ہوتا، تراشا ہوتا، تو یہ ہیرے بن جاتے. اللہ کی قسم یہ ہیرے بن جاتے جو ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بن جاتے. ہمارے مرنے کے بعد اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے جو ہے عمل بند ہو جاتے ہیں، اعمال نامہ بند ہو جاتے ہیں. لیکن الا من ثلاث، 3 چیزیں چلتی ہیں. ہاں جی، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. صدقہ جاریہ چلتا ہے اور علم، نفع دینے والا علم چلتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اولاد جو اب ہاتھ اٹھا کر اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگتی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو میرے بھائیو، ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پر کریں گے، دل ٹھنڈا ہوگا، روح شاداب ہوگی. ورنہ پھر میرے بھائیو یہی بچے ہوں گے، ہمارا جنازہ پڑا ہوگا اور یہ اولاد ہماری، ہاں جی، ان کو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے صفوں میں تو کھڑے ہوں گے، آتا ککھ نہیں ہوگا. جنازے کی دعائیں بھی اس سے لابلد ہوں گے، اور جو ہے جنازہ گھر میں پڑا ہوگا اور اپنے بابا کی جائیداد پر جو ہے ہاں جی پسٹل لے کر، چھریاں چاقو لے کر جو ہے لڑتے نظر آئیں گے، مرتے نظر آئیں گے. میرے بھائیو، اگر ہم نے یہ دین نہ سکھایا، تربیتیں نہ کی، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے یہ پھول جیسے بچے، محبتیں ضرور کی جاتی ہیں، ضرور کی جائیں. اللہ کے حبیب بھی محبتیں کرتے تھے بچے سے.
میں نے بارہ یہ عرض کیا نا کہ اللہ کے حبیب اسی طرح خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حسنین کریمین دور سے بھاگتے ہوئے آئے، لمبے لمبے چولے تھے، جوتوں والی جگہ میں الجھ کر گر گئے دونوں، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رہا نہ گیا، برداشت نہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے، خطبہ مؤخر کر دیا، خطبے کو پوسٹ پون کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے، جوتوں کی جگہ سے دونوں کو اٹھا کر لائے، اپنے حسنین کریمین کو، جگر کے ٹکڑے کو اٹھا کر لائے اور لا کر ممبر پر بٹھایا، اور پھر سے خطبہ جاری کیا اور کہا واقعی میرے رب نے خوب خوب کہا ہے، سچ کہا ہے، انما اموالکم اولادکم فتنہ، لوگوں تمہارا مال بھی اولاد بھی فتنہ ہے، میں ان کو آزمائش ہے، میں ان کو گرا ہوا برداشت نہ کر سکا، اور خطبہ چھوڑ کر ان کو لینے کے لیے دوڑا چلا گیا جو ہے۔ میرے بھائیوں محبت ضرور کیجئے، لیکن ان پر قدغنیاں لگائیے، ان کو تھاپے تھاپے موبائل دے کر جو ہے آزاد مت چھوڑیے، ورنہ آج میرے بھائیوں شیطان کا نیٹ ورک اس قدر جو ہے اس وقت جو ہے اس کو ان جو ہے اس نرسری کو، نیو جنریشن کو دبوچنے کے لیے کھڑا ہوا ہے، ورنہ شیطان جو ہے شکنجہ کسے ہوئے جو ہے ان کو برائیوں کی دلدل میں گھسیٹنے لپیٹنے کے لیے جو ہے کھڑا ہوا ہے۔ اگر ہم نے چیک اینڈ بیلنس نہ رکھا تو پھر میرے بھائیوں پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی۔